बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, 26 ऐनी तरमीम के बाद एक नया बहरान जो है वो पैदा हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा? जो ड्राफ्ट सामने आया, एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद, तो एक झील शिक जो थी उसके अंदर चीफ जस्टिस की तैनाती के मुतालिक जब वो सामने आई तो इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू जो है मौलाना फजल रहमान के घर हुई। ये वो शिक थी जिसको मौलाना फजल रहमान के जो माहिर कानून भी हैं, सेनेटर भी हैं, कमरान मुर्तज़ा, उन्होंने ये शिक डलवाई थी। ये शिक जो है वो तो सीनियर वकील जो हैं सुलेमान इकराम राजा, उनके साथ गुफ्तगू के बाद वो शेक डाले गई थी। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि नाजरीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंसूर अली शाह पहला और आखिरी ऑप्शन क्यों है? ये एक सूरत हाल नई नहीं है, कोई हुकूमत ने गलती नहीं की और ना हुकूमत इसको रिजेक्ट कर सकती, क्योंकि ये एक जो मौलाना फजल रहमान और पीपल पार्टी के दरमियान जो बिलावल के साथ ये गुफ्तगू थी, ये उस गुफ्तगू का हिस्सा था और उस मुज़ाकरात के अंदर ये बात जो है वो डाली गई। तो एक लम्हे मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को ये भी कहा था कि अगर मैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को बनवा दूं तो आप जो है वो वोट देंगे। तो मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या बात तय पाई थी? वो ये थी कि मौलाना तहरीक इंसाफ को नाराज नहीं करना चाहता था। इस मौके के ऊपर जब इमरान खान का मौलाना को जवाब आया तो इमरान खान ने ये कहा कि मौलाना साहब, हम आपको सराहते हैं और आपके इस अमल की तारीफ करते हैं, लेकिन ये इन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है और इसलिए हम इस आईनी तरमीम को वोट नहीं दे सकते, लेकिन आपके साथ हमारा ताल्लुक जो है वो बरकरार रहेगा और हम दूसरे मौजू के ऊपर आपके साथ चलने को बिल्कुल जो है वो तैयार रहेंगे। तो नाजरीन, मैं अपना व्लॉग जो है हकीकत के ऊपर मबनी करता हूँ। किसी से कोई जो बातचीत है वो जुठलाने की नहीं होती। मेरे आप व्लॉग देख लें, जितने भी मैंने अपने व्लॉग किए हैं, किसी व्लॉग के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि ये आईनी तरमीम नहीं होगी। खदशात का जिक्र बिल्कुल मैंने किया था। हमें ये नहीं मालूम था कि किस किस लोगों का ज़मीर जो है वो बिक जाएगा। जब ज़मीर की बात होती है तो आपको मेरे ज़मीर का पता नहीं है, मुझे आपके ज़मीर का पता नहीं है, किसी के दिल के अंदर क्या क्या जो तासरा है वो मौजूद है और उसके अंदर क्या जो बात है वो मौजूद है। क्या वो ज़हर उगलना चाहता है या वो जो है अखलाकियात उगलना चाहता है? इन तमाम सिचुएशन के ऊपर कोई बात हतमी नहीं होती, हर किसी की राय होती है। मैं आज ये भी कह देता, अपने थंबनेल के ऊपर लगा देता कि इस आईनी तरमीम का चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन इस आईनी तरमीम की जो जिंदगी है वो बहुत कम मुझे नज़र आ रही है। उसके पहलू मुख्तलिफ हैं कि अगर या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के लिए फेवरेट हो, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर या अफरीदी हो या मंसूर अली शाह हो, बात एक है। क्योंकि अभी जो तबसरे सामने आए, जो जराए से मालूमात सामने आई, ये वो मालूमात उसी तनासुब में आए जिस तनासुब में आईनी तरमीम के मुतल्लिक मालूमात आती रही। कोई साहिब फरमाते थे, कोई मोहतरम फरमाते थे, कोई वोकला फरमाते थे। तो वो एक आंखों देखा जो है वो धोखा था। कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था, लेकिन वो आईनी तरमीम हो गई। वो जो उनका एक ख्वाब था वो ख्वाब तो अधूरा रह गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कहें कि मौलाना ने तहरीक इंसाफ के साथ हाथ किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को मौलाना के साथ नहीं बैठना चाहिए था क्योंकि मौलाना ने वहां जाना था। तो ये इस तरह रास्ता बन गया था कि जब वो सेनेटर
جن کے ضمیر بک گئے تھے یا ایم این ایز کے ضمیر بک گئے تھے، جنہوں نے اپنے ضمیر بیچ کر دوسری جگہ پر جا کر بیٹھ گئے، تو پھر مولانا کی مجبوری تھی وہاں پر کھڑا ہونا، اور کچھ لوگ کہتے کہ مولانا کی تنظیم مضبوط ہے، وہ احتجاج کرتے۔ مولانا احتجاج کی کال دے دیتے، بالکل دے دیتے، اس کی سٹرینگتھ بھی آئے، پاور بھی آئے، لیکن جنہوں نے اپنا کام کرنا تھا وہ تو کام ضرور کرتے۔ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہوا، سپریم کورٹ نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اور پارلیمنٹ کے باہر احتجاج ہوا ہے، پارلیمنٹ نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ اگر وابڈا کے دفتر کے سامنے کے کوئی شہری احتجاج کرتے ہیں تو وابڈا کبھی اپنا کام نہیں چھوڑ دیتی، وہ اپنا کام بالکل جاری رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ کام جو ہے وہ جاری رہنا تھا۔ جب مولانا نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر، جب اس نے گراؤنڈ کو دیکھا کہ گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کے ضمیر جو ہے وہ بک چکے ہیں، تو اب میں اگر ان کے ساتھ نہیں جاتا تو یہ وہ چیزیں ڈال دیتے جو ملٹری کوڈ تھا یا بنیادی حقوق کا معاملہ تھا، یہ بہت اس عدالت سے بہت بڑا پوائنٹ تھا۔ تو ابھی ترمیم ہو گئی ہے، یہ جو شیخ مولانا نے ڈلوائی ہے نا کہ بھائی پہلے 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کیا جائے گا، اگر ان 3 ججز میں سے جس کا انتخاب کیا گیا چیف جسٹس کے لیے وہ اگر انکار کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کمیٹی دوبارہ بیٹھے گی، اور باقی جو 2 نام بچیں گے ان 2 ناموں سے جو ہے کسی ایک کو جو ہے وہ چیف جسٹس چنا جائے گا۔ تو وہ کون سے 2 نام بچتے ہیں؟ یحییٰ آفریدی کے بعد ایک جو ہے منصور علی شاہ، دوسرا منیب اختر۔ منیب اختر جو ہے اس کو تو حکومت کبھی بھی پسند نہیں کرتی، تو منیب اختر سے بہتر جو ہے وہ منصور علی شاہ پھر لگا دیں گے وہ۔ تو اس لیے ابھی جو کہا جا رہا ہے کمیٹی بیٹھ گئی ہے، اس کمیٹی کا تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے وہ بیکاٹ کیا، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کیوں بیکاٹ کیا، اور حکومت اس آئینی ترمیم کے بعد اس موضوع کے اوپر ان کو مشکلات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ جتنا بھی انہوں نے اپنی مرضی کا اور اپنے انتخاب اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے، یہ معاملہ پھر کھلے گا جا کر جب تیسری دفعہ کمیٹی بلائے گی، تو پھر 4تھے نمبر والا جج جو امین الدین ہے یا 5ویں والا جمال مندوخیل ہے، اس کا انتخاب جو ہے وہ تیسری مرتبہ ہوگا، دوسری مرتبہ نہیں ہوگا۔ اگر رانا ثناءاللہ کے اس نقطے کے اوپر جو فیصل صدیقی سینئر وکیل کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ بھائی اگر یہ انکار کر گئی یحییٰ آفریدی تو پھر یحییٰ آفریدی کے ساتھ جو ہے تیسرے نمبر پر امین الدین کو لے آئیں گے، یہ بالکل نہیں آئے۔ جس طرح ابھی قاضی فائز عیسی کا جو مخصوص نشستوں کے اوپر تحریری فیصلہ آیا، انہوں نے کہا کہ 8 ججز نے اپنی ورچوئل عدالت جو ہے وہ قائم کر دی، تو اب منصور علی شاہ جو ہیں بہت تکڑے چیف جسٹس ہیں۔ کیوں کہتے تھے کہ وہ تکڑے چیف جسٹس ہیں؟ اس لیے کہتے تھے کہ تمام عدالت کے اندر بیٹھے جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ چیلنج ہوگی۔ آج جو درخواستیں آئینی ترمیم کے متعلق دائر ہوئی وہ ایک فرمائشی درخواستیں تھیں، لیکن اس تعیناتی کے بعد جب یہ بن جائے گا تو پھر جو ہے وہ چیلنج ہوگی۔ تو اس وقت جو کمیٹی کا اعتراض ہے بیٹھنے کا وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو احسن اقبال کمیٹی کے اندر بیٹھے ہیں وہ ماہر قانون ہیں، خواجہ آصف بیٹھے ہیں وہ ماہر قانون ہیں، یا ان کے ساتھ جو راجہ پرویز اشرف ہے یا نوید قمر ہیں وہ کوئی ماہر قانون تو نہیں ہے؟ جن کو قانون کی الف بے کا علم نہ ہو وہ کمیٹی کے اندر بیٹھ کر ان ججز کی تعیناتی کا فیصلہ کر رہے ہوں، تو واضح بھی ہو حکومت کے پاس اکثریت ہے، تو اس کمیٹی کے اندر بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے جو کمیٹی کے ممبر تھے وہ سینٹ کے اندر ایما ولی جو ہیں ان کی آپ نے سپیچ سنی ہوگی کہ وہ بیرسٹر علی ظفر کے متعلق جو ہے کہہ رہے تھے کہ ہر اجلاس کے اندر ہم نے بیرسٹر علی ظفر کی بڑی بڑی سپیچیں سنی ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ اس کمیٹی کا حصہ تھے، آپ کو سننا تھا، آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ کیوں بات کر رہا تھا،
اس کا حق تھا، اس کو رائٹ دیا گیا، وہ کمیٹی کا ممبر تھا، اس نے اپنی رائے دینی تھی۔ آپ اپنی رائے دیتے، وہ اپنی رائے دیتے۔ یہاں پر تحریک انصاف کی رائے کو جو ہے وہ نہ سنا جائے اور ان کے رائے کو جو ہے وہ بہر آ کر، جس طرح خواجہ آصف نے پہلے بھی ایک مرتبہ جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، اس کی ویڈیو بنا کر انہوں نے وائرل کر دی تھی۔ کمیٹی کے اندر کبھی بھی ویڈیو نہیں بنتی کہ بھئی آ کر جو ہے دکھایا جائے اس طرح ایک دوسرے کو گالی دی گئی اور گالم گلوچ اور کرسیاں جو ہے وہ کھینچی گئی۔ کیا یہ تنزیل کرانا تھا وہاں پر لوگوں کو لا کر؟ بالکل جو ہے وہ غلط ہے۔ جب آپ ایک پوری آئینی ترمیم جو ہے غلط کر بیٹھے ہیں تو اس کے اندر کمیٹی میں نہ بیٹھنے کا بالکل جو ہے وہ حتمی، کوئی اس سے میرے ساتھ اختلاف کرے بالکل کرے۔ مشرف نے بھی جو ہے وہ 2007 کے اندر کراچی کے اندر کھڑا ہو کر مکھا لہرایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میری طاقت یہ ہے۔ تو جو باپ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، ایک ماؤتھ پیس جسے پراکسی کہا جاتا ہے فیصل واڑہ، انہوں نے بھی اس طرح کا مکھا لہرایا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ اسی طاقت کا عوام کو دکھا رہا ہے کہ آپ بھیڑ بکریاں ہیں، ہم اس طاقت کے ساتھ آپ کے اوپر چڑھ بیٹھیں گے۔ لیکن میرا لب لبا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، چیف جسٹس اول آخر جو ہے، چاہے وہ آج بنے چاہے وہ کل بنے، چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، اور یہ آئینی بحران جو ہے پیدا ہوگا اور یہ معاملہ تشریح کے لیے بھی عدالت کے اندر جا سکتا ہے۔